جی ہاں، السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید. اور میں نے جیسے آپ کو بریک میں بتایا تھا کہ میرے ساتھ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں گے، تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی. انجینئر صاحب، آپ سے میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ احتجاج کے اوپر ہے. ہم آئے دن اپنے ملک میں احتجاج کی باتیں سنتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پہ احتجاج ہوتے ہیں، اور جس طرح سے احتجاج ہوتے ہیں وہ اس کا بھی علم ہے آپ کو. تو اسلامی تعلیمات میں احتجاج کا تصور کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی جو احتجاج ہے وہ ایز سچ اس زمانے میں تو رپورٹ نہیں ہوئے. ظاہر ہے یہ ایک ماڈرن دور کا طریقہ ہے. جس طرح کے سیاسی جماعتیں بنانا، مذہبی جماعتیں بنانا، یہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ووٹنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا، اس وقت قبائلی سسٹم تھا. لہذا اس میں جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے ماڈرن سویلائز ورلڈ کے اندر جس طریقے سے احتجاج ہوتا ہے یورپ میں یا امریکہ میں، بس ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے، وہ ایک لائن کو کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ایک فیتا لگا دیتے ہیں، اس کو کوئی کراس نہیں کرتا، کارڈن آف کر دیتے ہیں کسی جگہ کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے یا پروٹیسٹ کے لیے، تو کسی کی جرت نہیں ہے. یہاں تو لوگ اس کو پھلانگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، الٹا پولیس والوں کے اوپر بھی تشدد کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو سویلائز ورلڈ نے اس وقت نارمز بنائی ہیں میں تو ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جی آپ حضرت، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں احتجاج ہوتا ہے تو ہماری جو قومی املاک ہوتی ہیں، چیزیں، کسی معصوم کی گاڑی جلا دی، کسی کی بائک جلا دی، بسز جلا دیں، اے ٹی ایم نکال کے لے گئے، اس کے علاوہ رستے بند کر دیے، اسکول بند کر دیے، ایمبولینسز نہیں جا سکتی. اس طرح کے اتنے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ حکومتی سطح پہ کیوں ابھی تک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک باقاعدہ قانون پاس نہیں ہوا ہے؟ یا شاید لوگ کہتے ہیں کہ جی احتجاج، ہمیں احتجاج کا رائٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی ہے، ہم بالکل کر سکتے ہیں احتجاج. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے. لیکن جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگ اپنی زندگیاں کھو بیٹھے ہیں ان احتجاجوں میں. سر اس طرح ہی ہے. مجھے یہ بتائیے، یہی لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں وہاں جا کے مؤمن کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹ پرفارم ہو جو یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں کرتی ہیں؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ عدالتیں اس طرح کے مجرمین کو سزائیں دیتی ہیں. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو کوئی شخص کسی جگہ کا حاکم ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں دیتا تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا تاکہ لوگ دور سے پہچان لیں کہ اس نے غداری کی ہے. اور جس نے اپنی رعایا کے ساتھ غداری کی ہوگی، یعنی اسے حکمران بنایا گیا تھا اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ غداری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا، یعنی بتایا جائے گا یہ سب سے بڑا مجرم ہے. یہاں تو لوگوں کو شوق ہے شیروانی پہننے کا، بیج لگانے کا اور گونے پہننے کا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ اور کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. حرمت جان اور حرمت مال، اس کو سٹیٹ نے تو انشور کرنا ہے. اگر کوئی سٹیٹ حرمت جان اور حرمت مال کا خیال نہیں رکھتی تو وہ تو پھر بنانا ریپبلک ہی ہوگی، وہ کوئی ڈیموکریٹک ریپبلک تو نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹ ہماری اس حوالے سے مجرم ہے، اور سٹیٹ نے وقتاً فوقتاً مختلف جتھوں کو پناہ دی اپنے وسیع تر مفادات کی خاطر. یہ تو اب آ کے تھوڑا خیال آیا ہے ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور آئی ایم ایف دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ہمیں پتہ چلا
کہ بھائی اس ماڈرن ورلڈ میں آپ اس طرح کی دو نمبریوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے, اپنی اصلاح کریں. حضرت اس کے برعکس یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو پولیس کے ریاکشنز بھی بڑے ہیوی ہوتے ہیں, آنسو گیس بھی پھینکی جاتی ہے, واٹر کینن بھی یوز کی جاتی ہے, لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے. سو کیا یہ سب بھی صحیح ہے؟ دیکھیں, اگر گورنمنٹ نے کوئی ایک قانون بنایا ہے کہ آپ نے سپوز ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں اگر وہ ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دنگا اور فساد ہوتا ہے, تو جو گورنمنٹ کی طرف سے ریاست کو جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے ریاستی اداروں کو, ان کا تو کام ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ہاں, اس میں میرا خیال واٹر کینن والا معاملہ جو ہے وہ سب سے مہذب طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کے ذریعے کسی کو روکیں بجائے اس کے کہ اس پہ اسٹیٹ گولی چلانے کے. یا آنسو گیس اس وقت ہوتا ہے جب بہت بڑے مجمع ہو, لیکن خام خواہ صرف اپوزیشن کو دبانے کی خاطر اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا جس میں آپ قانون کو توڑ رہے ہیں, تو وہ تو غلط ہے. لیکن اگر کوئی حکومت ریاست کو کہہ کر دفعہ 144 لگوا دیتی ہے ریاستی اداروں کے تھرو, تو ظاہر ہے پھر اس کی پاسداری تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. آپ دیکھیں, میں جیل میں تھا, مجھے بڑے لوگوں نے اکسایا کہ جی ہم جو ہے روڈز بلاک کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ اکیڈمی بھی کھل جائے گی, آپ بھی باہر آ جائیں گے. میں نے سب کو سختی سے منع کیا کہ اسلام میں اس طرح کا پروٹیسٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں کہ جس میں آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں. ہمارے قریب ہی جی ٹی روڈ ہے, مختلف اوقات میں جب جی ٹی روڈ ایک دفعہ بلاک ہوتی ہے, کئی گھنٹوں تک لوگ ذلیل ہوتے ہیں. جو لوگ فیملیز کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹوائلٹس کے ایشو ہوتے ہیں اور مسئلے ہوتے ہیں, تو پولیس پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے. اوورال پولیس والے میرا خیال ہے بدنام زیادہ ہو گئے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہی پرفارم کرنی پڑے, لیکن جب عوام الناس جو ہیں وہ بپھرے ہوئے ہیں اور قابو ہی نہیں آ رہے, پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت بات یہی ہے کہ اگر ہمیں ایک آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور یہ پیغام عام کرنا چاہتے ہیں ہم کہ دیکھیں, ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایک دو احتجاج ایسے ہوئے جس میں جوان بچوں کی جانیں گئی ہیں, اور وہ یقین مانے وہ بڑی تکلیف ہے ہمیں اس چیز کی, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب کسی گھر کا چراغ بجھتا ہے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے خواہشات ہوں گی اپنے بچوں کو لے کے. کتنا تکلیف دہ ہے یہ سارا کچھ, یہ مطلب آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. پر ایک پرامن طریقے سے احتجاج کیسے شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ جی ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ لیڈرز کا کام ہے نا جی, کریں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی والے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرتے ہیں, اسلام آباد میں انہوں نے فلسطین مارچ کیا, باقی جگہوں کے اوپر کیے انہوں نے مختلف اوقات میں, اتنا آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے JUIF کا آپ احتجاج دیکھیں, انہوں نے ایون دھرنے بھی دیے ہیں. ان کو جو جگہ بتائی گئی وہ جگہ کے اندر رہے, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. اور ایون انہوں نے جب پنڈال خالی کیا, عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے, اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ صفائی کی اس جگہ کی, اور وہاں پر اگر کوئی فیمیل اینکر چلی گئی انٹرویو کرنے کے لیے تو کوئی اس کے ساتھ مس بہیو والا معاملہ نہیں ہوا. تو پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں. تو اس میں لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ نچلے لوگوں کی ٹریننگ کرے, اور اگر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے سٹیج سے جو ہے ولگر قسم کی لینگویج استعمال کرے, دوسروں کے اوپر پھپتیاں کسے اور اتنے غلط قسم کے بلو دی بیلٹ جملے پاس کرے, تو نیچے ظاہر عوام تو پھر دیکھے گی کہ ہمارا لیڈر تو اسی طرح کی چیزوں میں خوش ہوتا ہے, تو وہ بھی یہی کچھ کریں گے. اور یہ جو آج کل ایک سوشل میڈیا جو کی بورڈ واریئرز ہیں جو اس پہ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس میں گالیاں بھی دیتے ہیں, بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں, سو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. میں تو جی اس پہ اعلان جہاد کیے ہوئے ہوں اتنے عرصے سے کہ ہماری ریاست نے اپنے مفادات کی خاطر اس قسم کے پہلے کی بورڈ واریئر بھرتی کیے, بعد میں وہ ریاست سے باغی ہو گئے, اور آج حالت یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن خصوصاً جین زی کو اتنی بدتمیزی کے اوپر مبنی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر اتنی غلیظ قسم کی گالیاں نکالنا, پھر اس طرح کی پوسٹیں لگانا, اور پھر اس طرح کی AI جنریٹڈ تصویریں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی یا کسی بھی مذہبی لیڈر کی, اس کی ننگی تصویریں اس طریقے سے اپلوڈ کرنا, تو یہ ظلم پہ مبنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے
ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا معاملہ ہے اور ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں. یہ تو اس چیز کے حقدار ہونے والے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، مثلاً یہاں پہ ایک سوشل میڈیا کے کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے ادارہ بنا تھا NCCIA. تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، اس ادارے کے آفیسرز کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے. مجھے تو لگتا ہے شاید اب وہ کچھ عرصے میں اس ادارے کو ختم کر کے کوئی نیا ادارہ بن جائے. بہرحال اب اس وقت وہاں پہ ایک پروفیشنل بندے کو انہوں نے لگایا ہے جو اس وقت DG NCCIA ہیں، سید خرم صاحب. وہ پولیس کے محکمے سے گئے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ پچھلے 3-4 سال سے جانتا ہوں. تو امید ہے کہ وہ NCCIA کو صحیح ڈگر کے اوپر چلائیں گے اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا کرائم ہے اس میں وہ اکراس دا بورڈ اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں گے، اور چند ایک لوگوں کو اگر نشان عبرت بنایا جائے اور باقاعدہ ان کی پھر ویڈیوز ریلیز کی جائیں اور وہ معافی مانگیں اعلانیہ طور پہ، تو امید ہے یہ معاملات ٹل سکتے ہیں. لیکن جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اس قسم کے بےہودہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو پھر FIA کا کام ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے آئے. ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی صرف دھمکیاں لگاتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی پکڑ کے باہر سے لا نہیں سکے. حضرت جو اصل پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں خاص طور سے، آپ کو پتہ ہے گرم خون ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ اشتعال میں آ جاتے ہیں اور ان کی اسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان ینگسٹرز کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کئی دفعہ، اور وہ کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے پوری فیملی کے لیے بھی. اگر وہ مطلب فار ایگزامپل وہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر جنہیں ہم کی بورڈ وارئر کہتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ فیملی کے لیے غلط ہے. وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں، ان کو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، کچھ کو گولیاں بھی پڑی ہیں، بچے زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ایک اوور آل جو پکچر بنتی ہے یہ بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے اس فیملی کے لیے. کیسے ان بچوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی اگر احتجاج کرنا اور تمہیں کوئی پش کر رہا ہے اس چیز کی طرف تو اپنی عقل تو تھوڑی سی استعمال کرو. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ کس طرح سے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ یہ دیکھیں، ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور الحمدللہ یہ فتنہ کافی حد تک دب چکا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن چونکہ ہم 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے، اس پہ ٹائم تو لگے گا. لیکن اس میں ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور ریاست کا کام یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ سوشل میڈیا کرائم کے اندر انوالو ہو کے جیلوں تک پہنچے ہیں ان کو ذرا جیلوں سے ان کے انٹرویو نشر کیے جائیں. اور ان بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اور اس قسم کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کے ماں باپ کو مہنگے مہنگے وکیل کرنے پڑتے ہیں اور اتنی ذلت اور خواری کے بعد آپ کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور پھر کتنا عرصہ تک کیس چلتے رہتے ہیں، تو آپ صرف اپنے لیڈرز کی طرف دیکھیں کہ ان میں سے کسی کا بچہ آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک ہوتا ہے. انہوں نے تو ساروں نے اپنے بچے باہر کے ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے مال، لوگوں کی جانوں کے ذریعے یہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے ظالم ہیں یہ لوگ. ان کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ان کی اولاد ہے، میں نے تو ابھی تک کسی پولیٹیکل لیڈر کو ڈومیننٹ جو ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر جلسوں میں کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کر بھاشن دینے والے لوگ ہیں، میں نے تو کسی کے بچے نہیں دیکھے کہ وہ آ کے اس قسم کے پروٹیسٹ میں شریک ہوئے ہوں. آپ دیکھ لیں، آپ 9 مئی 2023 کو جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، میں ذاتی طور پہ اپنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے ابھی تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. اور ان کو تو چھوڑ دیں، ان کے لیڈرز بھی بعض ایسے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی وکیل جو ہے وہ ان کے کیسز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وکیل کیسز بھی کرتے ہیں تو آگے آپ کو پتا ہے ریاست نے اس حوالے سے ایک سخت پالیسی اختیار کی ہوئی ہے. جیو فینسنگ میں بھی جو لوگ آئے 1.5-2 سال تک تو پہلے ان کی شناخت پریڈ ہی نہیں ہو سکی. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اور اب تو پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے فتنہ الخوارج کی وجہ سے، یا امریکہ نے اور اسرائیل نے جو جنگ مسلط کر دی ہے ایران کے اوپر، اور اس میں ہمارے عرب کنٹریز بھی کسی طریقے سے شامل ہو گئے ہیں، اس صورتحال کے اندر تو کوئی بھی ریاست رسک نہیں لے سکتی کہ اس کے شہری جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں اور دنگا اور فساد کھڑا کریں. اللہ کرے کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، بس دعا کر سکتے ہیں اور یہ میسیج آگے پہنچا سکتے ہیں. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے اور اللہ پاک سب کو عقل دے، بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو پلیز سمجھائیں، یہ بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے فیوچر کا سوال ہے، اور کئی دفعہ غلط ہاتھوں میں بچے جو ہیں نا وہ رول جاتے ہیں. پلیز اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. ہمارے علماء کرام بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ صرف بچوں کی ڈیوٹیز نہیں ہیں، ہم جو پیرنٹس ہیں ہماری بھی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں.
اپنے بچوں کی ان ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں. ینگ ہیں, جنونی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اور وہ کئی دفعہ شغل میں ہو جاتی ہے, کئی دفعہ پیسوں سے ہو جاتی ہے. سو پلیز ذرا تھوڑا سا نظر ثانی رکھیں, اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانا, ملک کو نقصان پہنچانا بڑا برا ہے یہ. اور میں یہ درخواست کرتا ہوں حکومت پاکستان سے, پاکستانی عدلیہ سے, کہ اس بارے میں کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے جس میں جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ بتا دیا جائے کہ جی یہ ہے ایک احتجاج کا طریقہ اور آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا ہے. میں انٹرو میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے, ایون کوئی مخالف پارٹی ہے, ان کے جو اپنا کیا کہتے ہیں سربراہ ہیں, ان کے گھر کے سامنے بھی لوگ تمیز سے کھڑے ہوئے, کوئی گھر میں نہیں گھس رہا. لیکن یہاں پہ پاکستان میں لوگ گھروں میں گھستے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں بار بار میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں, میرے لیے بہت تکلیف دہ. تو احتجاج ضرور کریں لیکن خدا کے واسطے ایک طریقہ قائم رکھیں کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ, ہم بار بار سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یار پلیز اللہ کے واسطے تھوڑا اسلام کا دامن تھام لیں. اگر کسی بات پہ غصہ بھی ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کو ذرا طریقے سے ہینڈل کریں. ہم علماء کرام سے بھی اس بارے میں ضرور بات کریں گے. فی الحال چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.